العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال ابو عبد الله الامام البخاری ربانی الذی يعلم الناس صغار العلم قبل کبارہ وقال ربيعة الرائع لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لو وزعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها۔ سب سے پہلے ہمارے تحصیل کامہ کے صدر محترم حضرت مولانا الیاس صاحب کی طرف سے ایک اعلان۔ ہماری اس مجلس میں دو مشہور بزرگ تشریف لانے والے تھے، اپنے طبی اعذار کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ پہلے ہیں ہمارے اکابر کی یادگار حضرت مولانا اسرائیل صاحب اور دوسرے حضرت مولانا علاء الدین صاحب۔ کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، ان دونوں حضرات نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں۔ باتیں سب آ چکی ہیں، مجھے 3 باتیں کہنی ہیں۔ انہی تینوں باتوں کے تعلق سے میں نے قرآن کی ایک آیت، پھر امام بخاری کا ایک قول، پھر 2 بزرگوں کے اقوال آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ 3 باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کریں۔ نمبر 2، کام کون کریں گے، کون کام کریں۔ نمبر 3، کس حد تک کام کریں، کہاں تک جائیں گے، کن حالات میں اور عمر کے کس حصے تک کام کریں گے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ کام کیا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے، حکمت سے یا نبوت سے نوازا ہو، اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یوں کہے کہ آ جاؤ لوگو میرے ساتھ جڑو، آ جاؤ میرے معتقد بن جاؤ، میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے جتنے بڑے اور پہلے لوگ جتنے کام کر کے گئے ہیں ان کا طریقہ یہی تھا، وہ کبھی اپنے ساتھ نہیں جوڑتے تھے۔ ان سب کی تعلیم کا خلاصہ کیا تھا؟ ان سب کی خلاصہ تعلیم کا ولیکن کونوا ربانیین، کہ تم سب ربانی بن جاؤ، ربانی، رب والے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین۔ اور ربانی بننے کا ذریعہ کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کتاب پڑھنا اور کتاب پڑھانا، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، یہ تعلیم کتاب اور درس کتاب، یہ تو ہے کام۔ یعنی پوری امت کے تمام افراد کو قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ابھی مفتی زاہد صاحب نے عقیدے کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے نظام کے ساتھ، صحیح مسائل کے ساتھ، مولانا قمر صاحب نے کہا صحیح دین کے ساتھ اور صحیح تعلیم قرآن کے ساتھ، مفتی ابراہیم صاحب نے اس کے ساتھ جوڑنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو لقب دیا ربانی کا، رب والے۔
اور رب کے حقیقی معنی میں جاؤ تو وہ دوسری بات نکل آئے گی، جو ربانی ہے اس کا اصل کام تربیت کا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ربانی کے کئی سارے مفہوم بیان کیے، ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے، میں وہی مفہوم لے رہا ہوں جو ہمارا مفید مطلب ہے۔ حضرت نے فرمایا ربانی یا ربانیین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات سکھاتے ہیں بڑی بڑی باتوں سے پہلے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کلمہ یاد کراؤ، نماز یاد کراؤ، الف بات تا ٹھیک کراؤ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتوں سے پہلے۔ اب بڑی بڑی بحثیں کہاں ہوں گی مدرسوں میں؟ تو ربانی یہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہے ہیں، کلمہ یاد کرا رہے ہیں، نماز یاد کرا رہے ہیں، تلفظ صحیح کرا رہے ہیں، بچوں کے دل میں اسلامی عقائد کو بٹھا رہے ہیں، اسلام کی اہمیت بٹھا رہے ہیں۔ یہ ربانی ہے جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتوں سے پہلے۔ تو ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے ہم کو اتنا اونچا لقب دیا ہے، وہ اس کام کی برکت کی وجہ سے کہ ہم ربانی ہیں۔ اور کام یہ ہے کہ پوری امت کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، محلے کو، اطراف کو، جتنی آبادی ہے جو ان حضرات نے بیان کیا، ان سب کو لا کر اللہ رب العالمین سے، اسلامی نظام سے، قرآن سے، تعلیم سے، حفظ قرآن سے جوڑنا، یہ ہمارا کام ہے۔ نمبر 2، کام کون کریں گے؟ کون لوگ کام کریں؟ اس کے لیے بہت زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو برادر محترم مفتی ابراہیم صاحب نے بہت زور دے کر بتایا، وہ ہے اندر کڑھن، جذبہ۔ یہ کڑھن آئے گی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو بہت تھوڑا علم رکھنے والا، تھوڑا سا علم رکھنے والا بہت اچھا کام کر جائے گا۔ ربیعۃ الرائے بہت مشہور محدث ہیں، ان کا قول امام بخاری نے ذکر فرمایا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جس آدمی کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، لا ينبغي لأحد عنده شیء من العلم، شیء میں جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی کوئی ایسا آدمی جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، جو ہے چاہے لفظ قرآن ہے، قرآن کا معنی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا جانتا ہے، کچھ تھوڑا سا ہی اس کو یاد ہے، چند صورتوں کا حافظ ہے، چند صورتوں کا عالم ہے جاننا، بس وہی جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کے لیے یہ بات حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ اور ضائع کرنا کیا ہے؟ بخاری شریف کا اس میں لکھا ہوا ہے حاشیے میں، ضائع کرنا یہ ہے کہ وہ آدمی اشاعت علم کا کوئی کام نہ کر رہا ہو، بس یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ پڑھ لیا اس نے، تھوڑا ہی پڑھا ہے، مکتب میں ہی پڑھا تھا، مدرسے میں ناظر قرآن ہی پڑھا تھا، تھوڑا ہی علم تھا اس کے پاس، لیکن اب کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس وقت اس سے کوئی فائدہ امت کو نہیں پہنچ رہا ہے، اشاعت اسلام کا، اشاعت قرآن کا، اشاعت دین کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ تو کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ لائن سے کٹ جائے، ہر حال میں اس کو جڑا رہنا ہے اور کام کرنا ہے، اور کبھی بھی یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں، میری تو حیثیت کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ جس کے پاس جو ہے اس کو پہنچائے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ کام یہ لوگ کریں گے، اس کے لیے صلاحیت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کب کرنا ہے؟ کہاں تک کرنا ہے؟ تیسری بات تھی، کہاں تک کرنا ہے؟ کیسے حالات ہوں، کیسے مسائل ہوں، کیا ہم کام سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کسی بھی حال میں نہیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کھلا ماحول ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مستقبل میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہا ہوں جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، کبھی کبھی تنہائی میں غور بھی کرتے ہوں گے۔ ابھی تو بہت کھلا ماحول ہے، آسانی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی حال رہے، لیکن جو طاقتیں ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو غور کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو مشکل بنایا جائے، اور بنایا گیا ملکوں میں۔ کیا آپ کو وہ تاریخ معلوم نہیں ہے
کہ قرآن کے علوم کے لیے لوگوں نے اپنا آپ کو تہہ خانوں میں بند رکھا، اور 20 سال تک ہمارے بزرگوں نے دھوپ نہیں دیکھی، اس لیے کہ باہر پولیس کھڑی رہتی تھی کہ جو اسلامی وضاقتہ میں نظر آئے گا، جس کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اور نماز سکھا رہا ہے، اس کو فوراً جیل میں ڈالیں گے۔ رشیا میں یہ ہوا، جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں انہوں نے 70 سال تک مکاتب اس طرح کے تہہ خانوں میں چلائے کہ جہاں دھوپ ہی داخل نہیں ہوتی تھی، لیکن کام نہیں چھوڑا، کام کرتے رہے۔ اس لیے آج تو کھلا ماحول ہے، ابھی تو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہوا اور سختیاں بڑھی اور حالات ایسے بنائے گئے تو بھی یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو گئی کہ کوئی آدمی بندوق لے کے سینے پہ بیٹھ گیا اور اس میں تھوڑا سا موقع اگر مل گیا کہ ابھی گولی تو چلے گی اور لگے گی، اس میں تو چند سیکنڈ باقی ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ کو بلند کر کے اور اشاعت علم کا کام کر کے اس دنیا سے جائیں گے، اس کام کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے مقولہ پڑھ کر سنایا آپ کو، بخاری شریف میں ہے یہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو وضعتم الصمصامۃ علی ہذہ، صمصامہ کہتے ہیں ننگی تلوار کو، اگر تم لوگ ننگی تلوار میری گردن پر رکھو، یہاں تلوار رکھی ہوئی ہے، لو وضعتم الصمصامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ، اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، ثم ظننت، پھر مجھے یہ اعتماد ہو، انی انفذ کلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں وہ ایک بات جو میں نے پیغمبر سے سیکھی ہے میں وہ پہنچا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، قبل ان تجیزوا علی، اس تلوار کے میرے گردن پر چلنے سے پہلے، یہ نرخرا کٹنے سے پہلے، سانس کی نلی کٹنے سے پہلے میں وہ حدیث سنا سکتا ہوں، وہ کلمہ سنا سکتا ہوں، وہ قرآن کی آیت پہنچا سکتا ہوں، مجھے یقین ہو تو میں واویلا نہیں کروں گا، ہنگامہ نہیں کروں گا، ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، لانفذتها، تلوار چلتی رہے گی اور قرآن کی وہ آیت اور حدیث میں پڑھ کے لوگوں کو سنا دوں گا، یہ کام میں کروں گا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے ایسے حالات نہیں ہیں، ابھی تو اللہ نے بہت موقع دیا ہے، کام کریں گے۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے متوکل صحابی، اس درجے کا توکل کہ پوری زندگی میں دوپہر کے وقت میں شام کا انتظام نہیں کیا، شام کے وقت میں صبح کا انتظام نہیں کیا۔ وہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے اور شام کا آٹا اس کے گھر میں موجود ہے تو وہ متوکل نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتے تھے۔ حالات کا الٹ پھیر وہ چلتے چلتے پہنچ گئے، وہ بھی تفصیل ہے، دمشق میں جا کر رہنے لگے، جو ابھی آزاد ہوا ہے، شام میں، دمشق میں۔ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام حکومت سنبھالتے تھے، زمانہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، نظام حکومت سنبھالتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو آدمی دوپہر میں کھا رہا ہے، شام کا انتظام کر رہا ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، اور جو آدمی درہم و دینار بینک میں جمع کر کے رکھے یا گھر کی الماری میں چھپا کر رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ وہ بار بار پڑھا کرتے تھے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ مارے جاؤ گے جو لوگ بھی روپیہ پیسہ گن گن کے رکھتے ہیں، ان کی خیر نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں غرباء کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور امراء کی تعداد یہاں ہمیشہ کم رہے گی اور کم رہی ہے، رہتی ہے، نظام ہی ایسا اللہ کا۔ اچھا گاؤں کی گلی میں چلے جاؤ، ایک غریب، دو غریب، تین غریب، چار غریب، گنتے چلے جاؤ، 45 کے بعد آئے ایک مالدار، صورتحال ایسی ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ درہم و دینار جمع کرنا صحیح نہیں ہے، روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھنا صحیح نہیں ہے، تو غریبوں کے مزہ آتا تھا، غریب خوش ہوتے تھے، اور مالداروں کو دیکھ کر یہ آیت پڑھتے تھے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون، مالدار لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کی برکت سے صحابہ کرام کو مال دیا، اتنا مال دیا، خوب مال دیا، تصور نہیں کر سکتے ہم، جہاد کی برکت تھی۔ دیکھو یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مفتی زاہدین سے پوچھو کتنا مال اللہ نے دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا حساب
لکھا ہوا ہے بخاری شریف کی روایت میں، بہت لمبا چوڑا حساب۔ اور ایک صحابی کے پاس ایک ساتھی گئے قرض مانگنے کے لیے، تو یوں نہیں کہا دوں گا، الماری میں سے نکال کے یوں کہا، دیکھ گھر کے کونے میں وہاں درہم دینار چاندی اور سونے کے سکے پڑے ہیں، اپنے کٹا میں بھر لے جائے جتنی ضرورت تو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال ان کو دیا۔ سب سے پہلے باریک کپڑا پہنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دمشق میں ان کے رہنے کی ایک شان تھی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان مالداروں کے خلاف تقریر کرتے، مسجد کا کوئی بھی کھمبا پکڑ لیا دمشق میں جامع مسجد میں اور تقریر کرنی شروع کر، تو سارے غریب دھڑک دھڑک فوراً وہاں آتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور مالدار کو دیکھ کر کے نپٹے جاؤ گے، دیکھ جاؤ گے، پتہ چلے گی تہاری، ایسے سب ان کے پیچھے ہنستے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت بڑی پریشانی ہو رہی ہے، یہ ہر وقت تقریر کرتے ہیں، سارے غریب مالداروں پر ہنستے ہیں، آپ ان کو کس طرح بلا لیجیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ خط ملتے ہی فوراً تم مدینہ منورہ آ جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسے ہی خط ملا وہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ جاننا بھائی وہ تو عثمان غنی ہے، اگر کوئی میرا امیر حبشی غلام بھی ہوتا، وہ بھی کوئی حکم کرتا تو میں تسلیم کرتا، وہ تو عثمان غنی ہے۔ چلے گئے بیچارے۔ اچھا ادھر اطلاع ملی کہ خط گیا ہے، تو مدینہ منورہ میں جو غربا تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کو خوشی ہوئی کہ ہمارا ایک حامی آنے والا، پہلے سے ہی وہاں خسر پسر شروع ہو گئی، اب پتہ چلے گا ان کو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے ایک عالم کو تیار کیا، کعب احبار کو، وہ تابعی ہیں لیکن بہت فاضل آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، ان کو تیار کیا۔ تمہیں قائل کرنا ہے کہ ابو ذر غفاری اپنے استدلال میں صحیح نہیں ہے، ان کا جو علمی استدلال ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ کو قائل کرنا ہے۔ تو پہلے سے ہی ایک باقاعدہ تخت لگا دیا گیا، اس کے ایک کنارے پر کعب احبار بیٹھ گئے، ایک کنارے پر ابو ذر غفاری کی تیاری کی گئی، یہاں وہ تشریف لائے۔ تو سارے غریب لوگ بھی اکٹھے ہو گئے کہ بھئی آج بحث ہوگی۔ ابو ذر غفاری ایک طرف بیٹھ گئے اور کعب احبار دوسری طرف بیٹھ گئے، عثمان غنی فیصل بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا جی بحث شروع ہو۔ تو بحث میں حضرت ابو ذر غفاری کے پاس تو وہی آیت تھی، وہی پڑھ دی، اس سے اگلی آیت بھی پڑھ دی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، انہوں نے پڑھ دیا۔ کعب احبار نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور ان کو مسئلہ بتایا کہ حضرت اگر یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ درہم دینار شام کے لیے رکھنا یا بینک بیلنس کرنا جائز نہیں ہے، الماری میں پیسہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ خدائی نظام میں، حدیث اور قرآن کے نظام میں زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے؟ بھئی زکوٰۃ کا نظام تو ہے ہی اس طرح کہ کوئی آدمی درہم دینار سونا چاندی ایک سال کے لیے رکھے گا، ہولان ہول ہوگا، پورے سال گزرے گا تو زکوٰۃ آئے گی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں شام کو نہیں رہ سکتے تو زکوٰۃ کا نظام ہی کیوں ہے؟ یہ احادیث کیوں ہیں؟ زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے؟ اب بات کوئی آگے بڑھ نہیں سکتی تھی، ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور بڑوں کا کام یہ ہے کہ جب دلیل نہیں ہوتی تو کیا اٹھاتے ہیں؟ لاٹھی۔ وہ بڑے تھے، بہت قدیم الاسلام ہیں، کعب احبار تو صحابی بھی نہیں ہے، وہ بڑے آدمی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا لاٹھی اٹھائی اور یوں کہا میں قرآن پیش کرتا ہوں تو میرے سامنے قیاس پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد لاٹھی لے کے کعب احبار کے پیچھے دوڑے۔ کعب احبار نے سوچا کہ مصیبت آئی، وہ تخت سے کھڑے ہو کر انہوں نے دوڑنا شروع کیا، تو آگے آگے کعب احبار، پیچھے پیچھے ابو ذر غفاری لاٹھی لے کے چلتے رہے۔ وہ جوان آدمی تھے، ہاتھ نہیں آ رہے تھے، تو ایک مرتبہ ہاتھ لمبا کر کے یوں لاٹھی ماری، آدھی لاٹھی عثمان غنی کو لگی اور آدھی کعب احبار کو لگی۔ صورتحال بہت خراب ہو گئی، وہاں سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب روزانہ کام ہوگا کہ یہ تقریریں ہوا کریں گی یہاں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے کہا آج کے بعد دینی مسئلہ بیان کرنے پر آپ پر پابندی، اور آپ مدینہ منورہ میں نہیں رہیں گے، یہاں کے قریب ایک آبادی وہاں چلے جائیے، وہاں فوجی چھاونی ہے، وہاں کوئی عام آدمی نہیں، وہاں رہیے آپ۔ صحابی رسول تھے، امیر کی بات مان چلے گئے، بیچارے وہاں رہتے تھے، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، کوئی ان کے پاس آتا جاتا نہیں تھا، فوجی چھاونی کے قریب رہتے تھے۔ حج کا زمانہ آیا تو حج کرنے کے لیے گئے، جہاں میں لانا چاہتا ہوں آپ، حج کے لیے گئے، اور حج کے موقع پر مینا میں ایک جگہ پتھر پہ بیٹھ کے مسئلہ بتا رہے تھے، مسئلہ بتا رہے ہیں، تو ایک آدمی نے آ کر سوال کر دیا، اعتراض کر دیا کہ حضرت آپ پر تو پابندی، آپ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، آپ پر تو پابندی ہے، عثمان غنی نے منع کیا ہے۔ تو اس وقت ابو ذر غفاری نے یہ جملہ کہا جو میں نے آپ کو پڑھا، لو وضعتم الصمصامۃ علی ہذہ،
اگر تم ننگی تلوار میری اس گردن پر رکھ دو اور مجھے یہ خبر ہو کہ تلوار کے چلنے سے پہلے میں حضور کی بات پہنچا سکتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت پہنچا سکتا ہوں، تو وہ کام میں کروں گا، نہیں مانوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے حالات اتنے سخت ہو جائیں، کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ جیسے بتایا ان حضرات نے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے؟ جیسے بتایا مفتی ظاہر صاحب نے کہا، عقائد کا خاص طور سے خیال کرنا اور امت تک صحیح علم پہنچانا۔ دیکھیے ابھی وہ مفتی قمر صاحب نے کہا اور ہاتھ اٹھوانے کی کوشش کی، لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، حالانکہ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ کم سے کم اس گروہ کے اندر تو ایسے 100% لوگ ہونے چاہیے تھے کہ جنہوں نے بہنوں کا حق دیا۔ صحیح علم، صحیح دین امت تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، رب نے اونچا نام دیا، ربانی کہا، تربیت ہمارے ذمے، اس نام کا خیال رکھو۔ ہر حال میں کام کرنا ہے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے، اچھے حالات میں بھی اور مشکل حالات میں بھی کام کرنا ہے۔ اور یہ جو انتظام کیا، آپ حضرات تشریف لائے، یہ اکابر آئے، بیٹھے بات، اس کا انتظام بار بار کرو۔ یہ بڑی سطح پر ہے، چھوٹی سطح پر ابھی مفتی ابراہیم نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا آپ کو، وہ فروری آنے سے پہلے آپ اپنے اعتبار سے 2 4 مکاتب اپنی سہولت کے اعتبار سے جڑیے، جائزہ لیجیے، اپنے ساتھیوں سے کہیے میرا مکتب آ کر دیکھیے، آپ دوسرے ساتھی کا مکتب آ کر دیکھیے، اور اگر ہو سکے تو ایک کارگزاری کا کاغذ آپ لوگوں نے کیا بھی ہے، مولانا الیاس صاحب بتا رہے تک ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں۔ ہمارے جو ساتھی حتین میں، حلقہ حتین میں کام کر رہے ہیں، مفتی ابراہیم صاحب سرپرستی کر رہے ہیں ان کا جو کارگزاری کا کاغذ وہ منگا لیجیے اور کوشش کیجیے کہ فروری میں آپ کی کارگزاری بھی وہاں پر پہنچیں، اس سے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں بہت اونچا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور خوب سے خوب کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ دعا مولانا ہارون صاحب آپ